بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومصلی ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے سپارہ نمبر 16 سے درس نمبر 30 میں سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 95 سے لے کر 98 تک پڑھیں گے، جن میں انشاءاللہ کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح، درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہوگا، آیات کے مابین ربط اور تعلق کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے سب کی گنتی کر رکھی ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اکیلے اکیلے قیامت میں ہمارے پاس آئیں گے، ایک بھی اس گنتی کے مطابق کم نہیں ہوگا۔ ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ دوسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یعنی غضب کا ذکر ہوا ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ اب ان آیات میں دوسری صفت یعنی صفت محبت کا ذکر ہے، اور اپنے محبوبین کا رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں نافرمانوں کا ذکر ہوا ہے، اب ان آیات میں پہلے زمانوں کے ہلاک شدہ نافرمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اور یہ سب کے سب جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں، سارے کے سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اکیلے تنہا حاضر ہوں گے، بلا مال ولا نصیر یمنعہ، نہ ان کے پاس کوئی مال و متاع ہوگا، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، یمنعہ جو ان سے ان کے عذاب کو روک لے، رب تعالیٰ کے عذاب کو ان سے روک لے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور صالح عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ان کے درمیان باہمی محبت پیدا فرما دیں گے، فیما بینہم یتوادون ویتحابون ویحبہم اللہ تعالی، وہ آپس میں بھی محبت کریں گے اور مودت رکھیں گے، اور اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ فإنما یسرناہ، پس ہم نے آسان کر دیا ہے، القرآن قرآن کو، بلسان کا آپ کی زبان میں، العربی آپ کی عربی زبان میں، لتبشر بہ المتقین تاکہ آپ مومنین کو اس قرآن کے ذریعے خوشخبری دیں، النار بالایمان جو ایمان کی بدولت جہنم سے بچ گئے ہیں۔ ایک نسخہ کے اندر لتبشر بہ المتقین الجنہ الفائزین بالایمان۔ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، تاکہ آپ اس قرآن کی بدولت ایمان کے ذریعے کامیاب ہونے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں۔ وَتُنذِرَ اور ڈرائیے آپ
بھی اس قرآن کے ذریعے، تو خوف ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے قوم اللدہ جگڑالو قوم کو۔ لدہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ الدو کی جمع ہے، ای زو جدل یعنی کثیر جھگڑا کرنے والے، بکسر الدال جدل کثیر جھگڑا کرنے والے، بالباطل باطل کے ساتھ، غلط طریقے کے ساتھ، وہم کفار مکہ اور وہ کون ہیں؟ وہ کفار مکہ ہیں۔ تو گویا آپ اس قرآن کے ساتھ مومنین کو خوشخبریاں دیجئے اور جھگڑالو قوم یعنی کفار مکہ کو ڈرائیے۔ وَكَمْ اور کتنے ہیں، ای کثیرن کتنے ہی زیادہ تھے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے، من قرن ای امت امتوں میں سے، من الامم الماضیہ یعنی پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے کتنے منکرین تھے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ بتکذیبہم الرسل کیوں ہلاک کر دیا؟ انہوں نے اپنے رسولوں کی، جو ان کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کو جھٹلا دیا تھا انہوں نے، اس وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حل تحس منہم من احد ای تاجیدو کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لہم رکزا یا ان میں سے آپ کسی ایک کی بھی کوئی آواز سنتے ہیں؟ رکزن کا بتا رہے ہیں صوتن خفیین، ہلکی سی بھی آواز سنتے ہیں آپ ان میں سے کسی کی؟ لا نہیں، آپ نہیں محسوس کرتے۔ فَكَمَا أَهْلَكْنَا پس جیسے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اولئک نہلک ہؤلاء انہیں بھی ہم اسی طرح ہلاک کر دیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کفار کس طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ وہ آئیں گے اس کی بارگاہ جلال و غضب میں، آتیہ یوم القیامت دن قیامت کا ہوگا، اور وہ کافرین جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تنے تنہا ہوں گے، فردن اکیلے ہوں گے، بلا مال ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان سے رب تعالیٰ کے عذاب کو روک سکے۔ وہ تنے تنہا اکیلے کانپتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ تو کیفیت بیان کر دی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے اور جنہوں نے رب تعالیٰ کا شریک کسی کو بنایا ہے، تو وہ کس طرح رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان لوگوں کی حاضری رب کی بارگاہ میں کیسی ہوگی، ان کے حوالے سے یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لائے، وعامل الصالحات اور صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، رب تعالیٰ کرے گا کیا؟ سیجعل لہم الرحمن ودا ان قریب دنیا میں بھی اور آخرت، قبر و حشر اور جنت میں بھی ان کے لیے ان کا رب عالمین کے دلوں میں ان کے لیے محبت و ادب، احترام و شفقت کا عظیم خزانہ پیدا فرما دے گا۔ فیما بینہم یتوادون ویتحابون ویحبہم اللہ تعالی وہ آپس میں بھی محبت کریں گے اور رب تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ رب تعالیٰ نے جہاں پر بھی ذکر فرمایا آمنو تو ساتھ عامل الصالحات لازمی فرمایا، گویا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر لازمی فرمایا۔ تو مفسرین کرام اس کی چند وجوہ ذکر کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیوں کیا گیا۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ایمان ایک درخت ہے اور اعمال صالحہ اس کے پھل ہیں۔
اس کی دوسری وجہ مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں، اعمال صالحہ ایمان کی نشانی ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ انہیں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تیسری وجہ ان کی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایمان باطن ہے جو نظر نہیں آتا، اعمال ظاہر ہیں جو نظر آتے ہیں، اس لیے ایمان کے ثبوت کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، اور یہ رب تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی نشانی ہے کہ ہم نے اس کلام مقدس کو اے حبیب مکرم آپ کی زبان علم چشمہ حکمت کی وجہ سے تمام انسانوں پر آسان فرما دیا ہے، یعنی اسے عربی زبان میں ہم نے کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ اسے آسان کیسے کر دیا؟ یعنی کسی پر اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے، کسی پر اس کا سمجھنا ہم نے آسان کر دیا ہے، کسی پر اس کے اوپر عمل کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، کسی پر اس کے ذریعے اجتہاد کرنا، قیاس کرنا، تعمق کرنا ہم نے اس کے آسان کر دیا ہے آپ کے توسل اے حبیب کریم۔ تو آپ کریے کیا اے حبیب، آپ اس قرآن کے ذریعے متقین کو اور فلاح ایمانی پانے والوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں سنائیے، یعنی آپ انہیں خوشخبری دیجیے کہ انہیں ایمان کی بدولت جہنم سے بچا لیا گیا ہے۔ وَتُنذِرَ، اور محبوب ایک اور کام کیجیے، آپ ڈرائیے اس قوم کو جو جھگڑالو ہے، جو بے عقل ہیں، جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، منکر ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، ظلمت و نفرت رکھنے والے ہیں، تو آپ ان کو ڈرائیے۔ یہاں سے بتایا کہ بہت زیادہ جھگڑا کرنے والے ہیں اور یہ ہی کفار مکہ ہیں، تو گویا اس قرآن کے ذریعے آپ مومنین کو خوشخبریاں دیجیے اور مشرکین کافرین کو ڈرائیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی زیادہ ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، بڑی قومیں، بڑی امتیں ایسی آئی ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ یعنی اتنے مضبوط لوگ تھے، حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، قبیلے تھے، ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، جن کی قبروں کا بھی اب کوئی نشان نہیں ہے۔ ہم نے کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ کیا آپ نے ان کو سنا ہے؟ ان کے کسی وجود نمود کوئی ذرہ برابر بھی ان کا نشان آپ کو ملا ہے؟ هل تحس تجد منهم من احد، کیا آپ نے دیدہ نہ دیدہ، ظاہراً باطناً، فہماً رمزاً، کچھ بھی آپ کو ان کا احساس ہے، یا ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی آہٹ، سرسراہٹ، سکوتی عمیقی، حسی، رہیبی، رفیعہ، رقیقہ، اشارہ، کنایہ، یا کوئی خفیہ آہستہ کچھ آواز آپ کو سنی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ حل تحسو، یہ جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کی طرف سے کوئی آپ آواز نہیں سن سکتے، ان کی کوئی آہٹ آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو محبوب اتنے طاقتور جو تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ فَكَمَا أَهْلَكْنَا، بس جیسے ہم نے انہیں ہلاک کیا ہم انہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔
آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا حل تحس منہم من احد او تسمع، یعنی آپ نہ محسوس کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو گویا یہاں سے علم نبوت کی نفی ہو گئی۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں مفسرین کرام کہ علم نبوت کی نفی نہیں کی جا رہی، بلکہ کفار کی نیستی اور فنا کا ذکر ہے۔ مردہ آدمی تو سامنے بھی پڑا ہو، نہ اس میں کچھ حرکت محسوس ہوتی ہے، نہ کروٹ محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی آواز نکلتی ہے، تو گویا یہاں سے علم نبوت کی نفی نہیں ہے بلکہ کفار کو فنا کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میدان محشر میں مومن ہو کافر ہو سارے کے سارے جو ہیں وہ تنے تنہا آئیں گے، لیکن اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ وَدَّا، جو مومنین ہوں گے وہ تو اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، تو دونوں آیات کے مابین تعارض کیوں ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، کلہم سے مراد فاسق فاجر وہ سارے کے سارے ہیں، مومنین اس میں شامل نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ مومنین تو اکیلے نہیں بلکہ مومنین تو مجموعے کے طور پہ اجتماع کے طور پہ حاضر ہوں گے۔ اس کا دوسرا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلہم میں سب کی ابتدائی آمد کا ذکر ہے، قبروں سے اٹھ کر سب مومن ہوں یا کافر ہوں وہ تنہا ہی میدان محشر کی طرف آئیں گے، لیکن بعد میں میدان محشر میں ودا کا ظہور ہوگا، یعنی مومنین کے آپس میں محبتیں ہوں گی۔ اس کا تیسرا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلہم کا تعلق آخرت سے ہے اور ودا کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، لہٰذا ان دونوں کے مابین کوئی تعارض نہیں ہے۔